بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے حوالے سے بھی میں 3 گزارشیں کرنا چاہوں گا۔ ایک روزہ وہ ہے کہ آپ فجر کو کھانا بند کریں اور شام تک کچھ نہ کھائیں، یہ عام لوگوں کا روزہ۔ ایک روزہ وہ ہے کہ صبح سے شام تک میں نے کھانا پینا اکیلا بند نہیں کیا۔ وَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ، روزہ کان کا بھی رکھیے، آنکھ کا بھی رکھیے، زبان کا بھی رکھیے۔ کان سے کوئی ایسی بات نہ سنیں جس سے آپ کے ایمان میں کمی آئے، آنکھ سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھیے جس سے آپ مجرم اللہ کے بن جائیں، زبان سے ایسا کلمہ نہ بولیے جس سے کہیں روزہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے سلف ساری مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے، لوگ پوچھتے کیوں یہاں کیسے آئے ہو؟ کہتے ہیں ہم اپنے روزے کی حفاظت کرنے آئے ہیں کہ نہ غیبت کریں گے نہ روزہ ضائع ہو۔ روزہ رکھنا ہے تو مومنوں کی طرف اللہ سے ڈر جائیں وہ لوگ۔ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن نصیب نہیں ہوتا، لیکن 6 گھنٹے وہ فیس بک پہ بیٹھے نظر آتے ہیں، کیا جواب دیں گے؟ 3 آنکھوں پہ اللہ نے جہنم کو حرام قرار دے دیا ہے۔ عین بکت من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف سے بہہ جاتی ہے آنکھ، آنسو آتے ہیں، ایسی آنکھ پہ عذاب نہیں آئے گا جہنم میں۔ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو جاگتی ہوئی آنکھ رہتی ہے، پہرا دیتی ہے، اس کو آگ نہیں لگے۔ وعین غضت عن محارم اللہ، جو حرام چیزوں کو دیکھنے سے باز رہتی ہے آنکھ، اس کو آگ نہیں لگے۔ اپنے روزے کی حفاظت اس انداز سے کیجیے گا۔ اور دوسری بات، یہ شہر القرآن ہے، یہ مہینہ شہر القرآن ہے، قرآن پڑھیے گا۔ کان سفیان الثوری رحمہ اللہ اذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن۔ سفیان ثوری جب رمضان آتا تو ہر قسم کے کام چھوڑ دیتے، صرف قرآن پڑھتے۔ وكان مالك، امام مالک اذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسته ومجالسة أهل العلم وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف۔ امام مالک اتنا بڑا امام حدیث کا، رمضان میں حدیث کو بند کر دیتے، کہتے یہ قرآن کا مہینہ ہے، صرف قرآن پڑھیں۔ كان الأسود يقرأ القرآن في كل ليلتين من رمضان، اسود ہر 2 راتوں میں قرآن کو مکمل کرتے۔ وكان قتادة يختم كل 7 دائما وفي رمضان في كل 3 وفي العشر الأواخر كل ليلة، ہر 7 دن کے بعد قتادہ قرآن ختم کرتے تھے، لیکن جب رمضان آتا تو پھر ہر 3 دن میں انہوں نے قرآن ختم کرنا ہوتا۔ قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ چھوڑ دیجیے اپنے دیگر مشاغل۔ ائمہ حدیث نے حدیث کو پڑھانے سے رک جاتے، لیکن آج تعصب کا برا ہو، بعض دیندار بھی اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ چلو یہ کام کرنے نکل جاتے ہیں، جیسے غیر کو دیکھا، بدعتیوں کو دیکھا، رمضان میں جماعت نہیں کر رہی۔ کسی صحابی نے ایسا کام کیا؟ کسی تابعی نے ایسا کام کیا؟ قرآن پڑھنا نہ آتا ہو اور اپنے شوق کی تکمیل کر انسان نکلا پھرے۔ دین وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے دیا ہے، جو صحابہ کرام نے اختیار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل آتے اور سارا دن کیا کرتے؟ قرآن پڑھتے، دور کرتے جبریل امین کے ساتھ۔ ان کو کہنا چاہیے تھا نا جبریل پھر آ جانا، مجھے کوئی دعوت کا کام کر لینے دے۔ یہ دعوت نہیں ہے۔ اپنے اس بھائی کی بات کو یاد رکھیے گا، کبھی کام آئے گی۔ دنیا میں جب بھی فساد آیا ہے، فتنہ آیا ہے، اس کے 2 سبب ہیں۔ اگر کوئی اہل عقل ہے، اہل خرد ہے،
ان دو باتوں کو لکھ کے پوری دنیا کا سروے کرے، جہاں بھی دین کے مخالف لوگ پیدا ہوئے ہوں گے اس کا پہلا سبب یہ ہے وہ بات وہ کرتے ہیں جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اس کو کہتے ہیں عدم الثبوت، غیر ثابت شدہ دین پہ عمل کرنے والے فتان ہوتے ہیں، کبھی دین پہ نہیں چلے گے۔ یہ دنیا میں جتنے فرقے بنے اس کا بنیادی سبب یہ ہے قرآن نہیں اور حدیث نہیں، بڑوں کی باتیں، فلاں کا خواب، فلاں کی کہانی، فلاں کا قصہ، نہیں ایسے ہو سکتا ہے، نہیں ایسے ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کی بات نہیں کرے گے، وہ حدیث کی بات نہیں کرے گے۔ عدم الثبوت یہ دنیا میں کسی بھی فساد اور فتنے کا پہلا سبب ہے۔ دوسرا سبب عدم الشمول، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ کسی کا شوق ہے جہاد کے بارے میں، وہ سارا دن کہے گا بس جہاد ہی ہے، کسی بڑے کا احترام نہیں ہے، علم سیکھنے کی تڑپ نہیں ہے، علماء کے ساتھ بیٹھنے کی محبت نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی خیر خواہی کو ضرورت نہیں سمجھتے، بس جہاد ہے۔ حالانکہ میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے جہاد عظیم کام، ذرۃ سنامہ الجہاد، یہ اسلام کی کوہان ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ صرف اسلام کا معنی جہاد ہے، باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہی فتنے کا سبب۔ کسی کو ذکر و اذکار سے محبت ہوگی ہے جو ہر مومن کو ہونی چاہیے، اس کے گھر میں صرف تسبیح ہوگی، کتابیں ذکر کی ہوں گی، کسی مجلس میں بیٹھنا اسے پسند نہیں ہے کہ میں دین سیکھوں، میں دیکھوں اللہ کے رسول نے کیا سکھایا، اس کے سامنے صرف دین ذکر کرنا ہے۔ کیا کیا جی؟ 33 لاکھ مرتبہ میں نے لا الہ الا اللہ کی تسمیہ نکالا۔ محمد مصطفیٰ نے یہ کیا تھا، اور دنیا دھوکہ کھا جاتی ہے، 1000 دانے کی تسبیح ہے۔ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، قاتل کون تھا؟ جو ذکر کرنے والا تھا، جھوٹا کذاب۔ شہادت ہوئی سیدنا علی کی، کہتا ہے میری زبان نہ کاٹنا، میرے ہونٹ بھی کاٹ دو، کان بھی کاٹ دو، میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ ظالم ذکر ہے، تم نے خلیفۃ المسلمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو شہید کر دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ وقت آئے گا مسجد میں ایک شخص بیٹھا ہوگا، قلوبہم کقلوب الذئاب، ان کے دل بھیڑیوں جیسے ہوں گے، ان کی زبانیں بڑی نرم ہوں گی، بچ کے رہنا، لا یبالیہم اللہ بالا، ایسے لوگوں کی اللہ کو پرواہ ہی نہیں۔ دین کا بگاڑ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ من مانی کے ذکر نکالنے سے، من مانی کی باتیں نکالنے سے، من مانی کے مفاہیم نکالنے سے۔ اور آج لوگ کہتے ہیں میں صوفی بن جاؤ۔ سچ کہا تھا امام شافعی نے، من اصبح صوفیا تحمق بعد العصر، جو صبح صوفی بنتا ہے شام عصر تک وہ احمق ہو جاتا ہے۔ اور مسکین ہے پاکستان میں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صوفیہ کہتے کس کو۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، قائم ہے، بلند ہے، اس کا علم و قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ اور صوفیہ کیا کہتے ہیں؟ وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهُنَا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، وہ کہتے ہیں یہ کتا اور خنزیر بھی میرا رب ہے کیونکہ اس میں مجھے انوار الہیہ نظر آتی۔ یہ کسی انسان کا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ عدم الشمول۔ کسی کو دعوت کا ذوق ہے، وہ سمجھا ہے کہ بس دین یہی ہے، 10 سال کے لیے میں نکل رہا ہوں۔ دنیا کے اندر لاکھوں کتابیں ہیں، کسی ایک صحابی نے یہ کام کیا کہ بچے مرتے رہے، بیویاں رولتی رہے، اور تم دین کے نام پہ دین کا مذاق اڑاتے پھرو۔ کس دین کی بات ہے؟ محمد مصطفیٰ نے پوری زندگی دعوت میں گزاری، سارے صحابہ نے گزاری، لیکن دیوانے نہیں تھے وہ۔ جس طرح آج دیوانگی آئی ہے، نہ رمضان کا خیال ہے، نہ دین کی اقدار کا خیال ہے، بس میں وقف ہو گیا۔ کون سا وقت؟ سیدنا رسول اللہ دعوت پہ جاتے تھے، بیویوں کو بھی ساتھ لے کے جاتے تھے، جہاد پہ جا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، ساتھ لے کے جاتے تھے، ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور یہ قید و بند اپنی لگا دینا کہ یہی پڑھنا ہے، یہی پڑھنا ہے، یہ نہیں پڑھ سکتے۔ کسی کو اگر آج تعلیم کا شوق آ گیا، کہتا ہے بس مجھے ڈگری چاہیے، اس کو دعوت کا ذوق ہی نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس نے دنیا کو آج یہاں تک پہنچایا۔ اسلام یہ ہے دین کی دعوت، جہاد، ذکر و اذکار، تعلیم،
یہ ساری چیزیں خیر خواہی مل کے ایک دین بنتا ہے. ان میں سے ہر ایک چیز پورا دین نہیں ہے. نفرتیں یہی تو پیدا ہوئی. تعلیم کے ساتھ منسلک ہونے والے دعوت والوں کو پسند نہیں کرتے. اپنے دلوں کو صاف کریں یہ تعلیم والے. دین کی دعوت دینے والے بڑے پیارے ہیں اللہ کے. پر کون؟ جو سنت کے مطابق دعوت دے. یہ 1,24,000 پیغمبروں کا منہج ہے. صحابہ نے پوری زندگیاں لگائی ہیں، لیکن کیسے؟ علم کی روشنی میں محمد مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق. اللہ عز و جلال ہم سب کو بھی وہ طریقہ نصیب فرما دے جس سے اللہ کی رضا ملے.